جس قوم کی فکر جملے تلخ لگے سماعت و بار پڑے معاف کرنا، لیکن نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. کھاؤ کماؤ سو جاؤ بچوں کو پیدا کرو، یہ فکر کتوں کی بھی ہے. اگر ہم نے اتنا ہی کیا تو کیا کیا، بلکہ بابا بلے شاہ کی خانقاہ میں پہنچنے کے بعد ہم یہ سوچنے لگے کہ کتے بھی ہم سے آگے بڑھ گئے. بابا بلے شاہ کہتے اٹھ بلیا چل یار منا لے ورنہ بازی لے گئے کتے. اے بلے شاہ اپنے یار کو راضی کر لے ورنہ تجھ سے آگے تو کتے نکل گئے. کہ کتے نے تو وفا کی مگر تو نے کون سی وفا کی. وہ ایک روٹی کھاتا ہے مالک کے در پہ پڑا رہتا ہے، تو کھاتا بھی اسی کا ہے، پہنتا بھی اسی کا ہے، عزت بھی اسی کی ہے، شہرت بھی اسی کی ہے، مال بھی اسی کا ہے، منال بھی اسی کا ہے. کتا روٹی کھا کر کے مالک کی چوکھٹ پہ پڑا رہتا ہے اور تو مالک سے سب لیتا ہے اور ہر جگہ جاتا ہے، کبھی اس کی چوکھٹ پر نہیں آتا. یہ فرق ہے ہم میں اور کتے میں کہ کتا مالک کی چوکھٹ چھوڑتا نہیں اور ہم مالک کی چوکھٹ پر جاتے نہیں. بتاؤ کب جاتے ہو؟ لوگ جمعہ کے دن بھی جاتے ہیں تو 2 رکعت پڑھ کے ایسے بھاگتے ہیں جیسے جیل سے چھٹنے کے بعد قیدی گھر بھاگتے ہیں، یا اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے گھر بھاگتے ہیں، ایسے ہم جمعہ چھٹنے دعا بھی نہیں مانگتے. سوچو تو صحیح، اگر لیڈر کہہ دے سیاسی کہ میں یہ کام کر کے دوں گا تو پوری قوم کی آس لگتی ہے کر کے دے گا، اور اللہ کہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا. کبھی مانگا اس یقین کے ساتھ؟ سوچو تو صحیح. لوگ کہتے ہیں ہمیں ملتا نہیں، میں نے کہا مانگ تو صحیح. پتہ نہیں کس نے سبق پڑھا دیا، بولے نہیں حضرت ہم گنہگار ہیں، ہم مانگے تو ہمیں نہیں ملے گا. یہ تو مایوسی ہے اور یہ مایوسی کفر ہے. اقبال نے کہا تھا بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نامیدی. بتوں سے تجھ کو امید، بت کا مطلب کیا؟ لات اور حبل نہیں. یہ بت کا مطلب کیا؟ یہ سیاسی لیڈران، یہ سیٹ لوگ، یہ دنیا دار لوگ، خدا کو چھوڑ کے جن کی طرف تم دھیان لگا رہے ہو، یہ سب بت ہے. بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نامیدی. میں اس لیے ان کو بت کہہ رہا ہوں، خدا کو چھوڑ کے جدھر بھی جاؤ گے وہ بت ہے. ہاں، اس لیے کہ جو خدا کا در چھڑا دے وہی غیر اللہ ہے. یہی چیز تو ہم تبلیغی جماعت والوں کو سمجھاتے ہیں کہ غیر اللہ کی تعریف یہ ہے جو خدا سے دور کر دے. اسی لیے غوث پاک غیر اللہ نہیں ہے، غریب نواز غیر اللہ نہیں ہے، صابر پاک غیر اللہ نہیں ہے، نظام الدین محبوب الہی غیر اللہ نہیں ہے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی غیر اللہ نہیں ہے. تو کہا یا تو اللہ ہے یا تو غیر اللہ ہے، تو پھر کیا اللہ ہے؟ میں نے کہا ملا تجھے سمجھ ہی نہیں آتی. اللہ اور غیر اللہ کے بیچ میں اور بھی ہے اہل اللہ. جو اللہ سے دور کرے وہ غیر اللہ ہے اور جو اللہ سے قریب کر دے وہ اہل اللہ ہے. ہم کسی غیر اللہ کو نہیں مانتے، ہم کسی غیر اللہ کو نہیں مانتے. ہم تو انہیں بت سمجھتے ہیں لیکن اہل اللہ کو ضرور مانتے ہیں. اسی لیے اہل اللہ کو پھول بھی چڑھاتے ہیں، اہل اللہ پہ چادر بھی چڑھاتے ہیں، اہل اللہ پر نیازیں اور نظریں بھی پیش کرتے ہیں، کیونکہ وہ اہل اللہ ہیں اور اہل اللہ ہی اللہ سے ملاتے. کیوں؟ میں نے کہا تیرا دوست تو تجھ سے ملاتا ہے، اللہ کا دوست تو اللہ سے ملاتا ہے. بات اتنی ہے نا. ہاں، جس کے دوست سے ملو گے وہاں تک پہنچو گے. تو تیرا دوست جب تیرے در تک لے گیا تو کیا خدا کا دوست خدا کے در تک نہیں لے جائے؟ اللہ خود فرماتا ہے اولیائی تحت قبائی، میرے اولیاء میری چادر غیرت کے نیچے رہتے ہیں. اور ایک مقام پہ فرمایا وہ راتیں میرے ساتھ گزارتے ہیں. ارے میں تو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر نہیں پڑھ سکتا، اس لیے اللہ تک میں نہیں پہنچ سکتا، مگر جس نے پڑھا ہے اس سے کہ عبد القادر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو ہم ہیں ان کے، وہ ہے تیرے تو ہوئے ہم تیرے. اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟
तकलीफ नसीब की کہ کسی کے یہاں غیر اللہ ہے, کسی کے یہاں اہل اللہ ہے. اب آپ کو انتخاب کرنا پڑے گا, آپ غیر اللہ کی جماعت میں جاتے ہو یا اہل اللہ کی جماعت میں. یہ تو ہم فخر اور شکر سے کہتے ہیں, جس نے اپنا جنازہ خود پڑھایا ہے وہ صابر پاک اہل اللہ ہماری جماعت میں ہے. جس نے اپنی چادر خسرو کے سر پہ ڈال کے سیر کرا دی عالم بالا کی, وہ محبوب الہی بھی ہماری جماعت میں ہے. اور خسرو نے یوں رپورٹ پیش کی جو آج بھی پڑھی جاتی ہے, اللہ اکبر. خسرو کی شاعری تو مانتے ہو, خسرو کا عقیدہ بھی مانو. نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم, بہر سورک سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم. پری پیکر نگارے سر و قد لالا رخسارے سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم. اور پھر اس مجلس کی شان کیا ہے, خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکا خسرو, خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکا خسرو. محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بود. یہ اہل اللہ ہے جو وہاں تک پہنچاتے ہیں جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جاتا. یہ اہل اللہ ہے. تو میں بات یہ کہہ رہا تھا, سب سے امیدیں لگا کے رکھے ہو یہ غیر اللہ سے. اقبال کہہ رہے ہیں بتوں سے تجھ کو امیدیں, بتوں نے کہا تھا نا اچھے دن لائیں گے, لا سکے. میں ہندوستان کو ذہن میں رکھ کے نہیں کچھ کہہ رہا ہوں, لیکن بات ذرا غور کیجئے. کبھی لا سکا کوئی بت اچھا دن, بت اچھا دن کیسے لائے گا, کیونکہ وہ تو ناک پہ بڑھتی ہوئی مکھی نہیں ہٹا سکتا. فرعون کہتا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو ہم تمہیں اچھے دن لائیں گے, لیکن خود باپ نہ بن سکا فرعون. قدرت نے کیسی مار ماری. ارے جب جو خود باپ نہ بن سکے وہ لوگوں کو اچھے دن کیا نصیب کر سکے. فرعون جو تھا, آج سے 4-5 ہزار سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, 4-5 ہزار سال پہلے آسیہ گھر میں بیوی موجود ہے لیکن باپ نہ بن سکا, اس لیے فری میں بننے کی کوشش کی کہ موسیٰ کو بیٹا بنا لیں گے اور اپنے بارے نیارے ہو جائیں گے. موسیٰ نے بھی گود سے تاڑی پکڑ کے وہ تماچا دے کے بتایا تو جیسے کو ہم باپ نہیں بناتے. پانچ 5000 سال پہلے کہہ رہا میں تمہارے لیے اچھے دن لاؤں, لیکن نہ لا سکے خود جو باپ نہ بن سکا. ارے اچھے دن آئیں گے تو کیسے آئیں گے. فرعون کی بات مان کے نہیں, جو 5000 سال پہلے کا تھا, بات موسیٰ علیہ السلام کی بات مانی, کیسے اچھے دن آئے. مصر گئے موسیٰ کے پیچھے پیچھے, پوری قوم کو اللہ نے بادشاہت عطا کر. پتا چلا فرعون کی نہیں ماننا, موسیٰ کی ماننا, نمرود کی نہیں ماننا, ابراہیم کی ماننا, ابو جہل کی نہیں ماننا, محمد الرسول اللہ کی ماننا. زمین پہ رہو گے تو بھی اچھے دنوں میں رہو گے, زمین کے اندر جاؤ گے تو بھی نکیرین تعظیم کرتے نظر آئیں گے. میرے امام کہتے نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی. اللہ اکبر. بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نامیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. اس لیے یہ مت سوچو ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا. نا نیک کون ہے بھائی, نہ میں ہوں نہ آپ ہے, پھر ملنا کس کو ہے. کیا وہ صرف نیکوں کا خدا ہے؟ ہاں نیکوں کی دعا کی بڑی تاثیر ہے, انکار نہیں, مگر ایک جملہ کہہ دوں, کبھی یہ مت سوچنا کہ گنہگاروں کو نہیں دیتا, یہ ظلم مت کرنا. دعا کی قبولیت کے لیے نیک ہونا شرط نہیں ہے, دعا کی قبولیت کے لیے اللہ پر یقین ہونا شرط ہے. بس یقین سے مانگو, کیوں نہیں دے گا, ضرور دے گا. لیکن یقین گیا نا تو عرض کیا کر رہا تھا, گناہ کرو گے تو بھگتو گے, رات کو کرو گے صبح گناہ کا اثر دیکھو. اگر کسی خاتون کے گھر میں دودھ بھی پھٹ رہا ہے, اس کو چیک کرنا چاہیے کہیں میں نے رات کو کوئی غلطی تو نہیں. میں کوئی ہوا میں گرا نہیں لگا رہا, میں حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں.